صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ایسے لوگ ابھی بھی دنیا میں یعنی ایمانداری میں بہت سے اچھے اچھے لوگ مارکیٹ میں ہیں مگر بہت ہی شارٹ ہیں. تو پیسوں کے معاملے میں جس کی رقم ہے اسی کے ہاتھ میں پکڑائی جائے, اس کے کسی ریلیٹو کو بتایا بھی نہ جائے کہ ہم نے اس کو اتنی رقم دی. یہ بھی خیانت ہے. آپ نے کسی کو دے دیے, چھوٹے بھائی کو پیسے دیے وراثت کے, بڑے کو نہ بتاؤ. چھوٹا خود بتائے بڑے کو کہ مجھے اتنے پیسے ملے, آپ نہ بتاؤ. یہ بہت گڑبڑ ہو رہی ہے آج کل. کسی کی امانت ہوتی ہے. مجھے یہاں ایسا ہوتا ہے کوئی صاحب زکات کی رقم دینے کے لیے آئے, میرے پاس فون آیا کہ آپ تھے نہیں تو میں نے فلاں کو پکڑا دیے. میں نے کہا گئی دفعہ ہو, مجھ سے نہیں پوچھنا کہ کہاں گئی, کیوں پکڑائی فلاں کو بھائی آپ نے. تو میرا کوئی نمائندہ کہیں بھی نہیں ہے. یہ صرف اپنی بات نہیں کر رہا, میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں. جب کسی کو جو چیز یا تو کسی نے کہا ہو کہ فلاں کو پکڑا دو, جب تک نہیں کہا تو آپ نے کیوں پکڑائی کسی کو, یہ تو خیانت ہے. پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو پکڑا, جیسے آپ نے کسی اور کو پکڑا دی 1,00,000 روپے مثلا پکڑا دی, اب دوسرے کے دل میں کیا آ جاتی ہے, لالچ, کہ مفتی صاحب کو 1,00,000 روپے زکات کے دیے, تو وہ آ جائے گا, وہ گھر کے گرد کیا شروع کر دے گا, طواف. صاحب آپ کو 1,00,000 روپے دیں گے, وہ اگر 20,000 روپے نا میری بہن کی شادی ہونے والی ہے میرے ساتھ. اب اس کو جان چھڑانا مصیبت. اب اس کو بول کے دکھاؤ کہ نہیں بھائی وہ فلاں کہہ رہے آپ کو غریبوں کے لیے دیا نا مفتی صاحب, تو میں نے بتا دی نا میں غریب ہوں. یہ سارے معاملات کہاں ہوتے ہیں, پیسوں کی لالچ ہر آدمی میں ہے, ہر آدمی میں. اگر کسی کو پتا چل جائے نا اس کی جیب میں 1,00,000 روپے زکات کے ہیں, آدھے لوگ یہاں کیا بن جائیں گے, غریب. بولیں گے یار وہ اصل میں ابھی تو سب ایسے ایسے کر رہے ہیں, بعد میں ان سے ملیں گے. واقعی ہیں, اگر ہیں تو یار وہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کا آپریشن ہے, وہ اصل میں خرچہ بہت آ رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے شفاف. تو کسی کے قرضہ دینا ہے, ایسے کیس ہوئے, 2 بھائی تھے, انہوں نے کہیں 10-20 لاکھ روپے ایک بھائی نے کسی کے لینے تھے, تو دوسرے جس نے دینے تھے نا اس نے کیا کیا, چھوٹے بھائی کو دے دیا کہ بڑے کو پہنچا دینا. چھوٹا پی گیا, وہ ایسے ترسا کہ وہ اصل میں میرا یہ کام تھا, اصل میں یہ. اب پھڈا اتنا بڑا ہوا, بڑے نے اس آدمی سے کہا کہ جب تو نے مجھے دینے تھے تو مجھے کیوں نہیں پکڑا ہے. وہ کہے بھائی تیرا بھائی تو ہے نا, میں بری ذمہ ہوں. وہ کہہ رہا تو بری ذمہ نہیں ہے, تجھے دینے پر. اب دونوں میں لڑائی, تو واقعی وہ بری ذمہ نہیں ہے. وہ 20 لاکھ روپے اس کے ذمے ابھی بھی باقی ہیں, کیونکہ اس نے جس کے پیسے تھے اس کو نہیں پکڑائے. اس کے علاوہ اس کے بھائی کیا اس کے باپ کو بھی پکڑائے ہوتے تو بری ذمہ نہیں ہوتا. شریعت کہتی ہے جس کی رقم ہے جب تک اس کے ہاتھ میں نہیں دو گے آپ بری ذمہ نہیں ہوگے. شوہر کی رقم دینی ہے, اگر بیوی کو پکڑا دی تو بری ذمہ نہیں ہوگے. بیوی کو رقم دینی اگر شوہر کو پکڑا دی تو بری ذمہ نہیں ہوگے, جب تک اس کے ہاتھ میں رقم نہیں پہنچ جاتی. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا. جس کی امانت ہے, کوئی قرضہ واپس کرنا ہے یا پیمنٹ کرنی ہے, کوئی چیز خریدی ہے, تو جو اصل بندہ ہے آپ کو اس تک بولو بھائی پہنچنا پڑے گا. سمجھ گئے یہاں تک. ہاں نابالغ کا معاملہ ہے تو وہ اس کے باپ سے کیا جائے گا, اور باپ کو بھی شریعت نے بہت سخت پابند کیا نابالغ کے مال میں کہ آپ اس کی پراپرٹی بیچ نہیں سکتے نابالغ کی, ورنہ اس سے بھی بزنس ہو رہے ہوتے ہیں, سب ڈبا دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بہت اہم حکم دیا کہ تمام معاملات صاف ہونے چاہیے. پیسوں کا معاملہ کیا ہونا چاہیے, بولو بھائی, کلیئر ہونا چاہیے. ایک ایک چیز پہلے پتا ہونا چاہیے, یہ کام فری پھوکٹ میں کر رہے ہیں یا پیسے لیں گے آپ اس کے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھو یہ کیا کرتے ہیں, یہ چھوڑو بات سے بات لے کے جائے گی, آگے بھی ہم نے چلنا ہے. تو یہ تو سورہ بقرہ کا اہم حکم تھا. اور آج جو ہم نے سورہ اعراف پڑھی ہے, سورہ اعراف میں ایک دلچسپ واقعہ اللہ نے اہل جنت اور اہل جہنم کا آپس میں کلام ذکر کیا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ, فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, بس میں 5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ تو اہل جنت اہل جہنم سے بات کریں گے اور کہیں گے قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, دیکھو ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے ہم نے ان وعدوں کو سچا پایا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا, تمہارے رب نے بھی تم سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا تھا. تمہارے رب نے تم سے کہا تھا شرک کرو گے تو سزا ملے گی, زنا کرو گے تو سزا ملے گی, نمازیں ضائع کرو گے تو سزا ملے گی, شراب پیو گے تو سزا ملے گی, والدین کی نافرمانی کرو گے تو سزا ملے گی, معاملات میں صاف نہیں ہوگے تو بولو بھائی سزا ملے گی. تو کیا تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تم نے سچا پایا؟ قالوا نعم, وہ کہیں گے ہاں ہم اس وعدے کو مذاق سمجھا کرتے تھے مگر آج وہ وعدہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا, دین کہتے ہیں طریقہ حیات,
جو ان کا طریقہ حیات تھا وہ لہو و لعب. لہو و لعب کسے کہتے ہیں؟ کھیل تماشا. آپ نے دیکھا ہوگا جو مذہب کو فالو نہیں کرتے نا جو لوگ, ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے آپ ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں لائف کو انجوائے کرو. مقصد کیا ہے زندگی کا؟ بھائی ہم کیوں ہیں؟ ہم اسی لیے کہ انٹرٹینمنٹ, اور بس انٹرٹین کریں ہر وقت, اور لائف کو کیا کریں, یہی ہے نا بھائی, اور کیا ہے, یہی ہے نا. تو اتنی بڑی مخلوق انسان کی اللہ نے بنائی کھیلنے کے لیے, یہ کیسے ممکن ہے؟ ویسے ہی دیکھو جاپان کے سائنسدانوں نے روبوٹ بنایا, کتنی محنت سے بنایا نا, لوڈو کھیلنے کے لیے, بولو نا, فٹ بال کھیلنے کے لیے. اب کوئی جاپان کے سائنسدانوں سے پوچھے تم نے اتنی محنت کی, اتنے بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے اور یہ ایسی خوبصورت مشین تم نے بنا لی, یہ کیا کرے گی؟ انہوں نے کہا ایسی ایک اور مشین بنے گی اور دونوں فٹ بال کھیلیں گے. تو آپ کہیں گے نا تمہاری عقل پہ ماتم کرنے کا دل چاہ رہا ہے, اتنی محنت اور اتنی خوبصورت مشین یہ محض کھیلنے کے لیے. تو وہ بتائے گا نہیں کھیلنے کے لیے, اس سے بہت سارے کام لیے جاتے. روبوٹ بڑی قیمتی چیز ہے, کام کی چیز ہے. تو خدا کی قسم روبوٹ میں وہ ٹیکنک استعمال نہیں ہوئی ہے جو روبوٹ بنانے والے انسان میں استعمال ہوئی ہے. انسان بنا نہیں ہے, بنایا گیا ہے. وہ ڈاروین کی میں کھچائی کرتا رہتا ہوں نا, میں آج بیٹھا بیٹھا وہ جو قرآن پہ تلاوت کر رہا تھا نا یہ یاد کرنے کے لیے, تو وہ بتوں کی بات آئی تو میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ وہ قرآن بار بار کہہ رہے ان بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. ایک خیال آیا کہ یہ جو بت ہے نا جو بے جان انسان کی طرح ہوتا ہے لیکن ہوتا بے جان ہے, یہ خود سے بن سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی سائنسدان کیوں پیدا نہیں ہوا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ کروڑوں اربوں سال گزرے اور ایک مٹی کا پتلا وجود میں آ گیا. لیکن اگر یہ مٹی کا پتلا اس میں جان بھی پڑ جائے, یہ جو آنکھیں اس کی لگی ہوئی ہیں اس سے دیکھتا بھی ہو, یہ جو ناک اس بت کے لگی ہوئی ہے اس سے سونگنا بھی شروع کر دے, اور یہ جو کان اس کے لگے ہوئے ہیں اس سے سننا بھی شروع کر دے, اور یہ جو بت کے زبان ہے جس کو قرآن کہتا ہے یہ بول نہیں سکتے یہ بولنا بھی شروع کر دے, اور یہ کھانا اور ہضم اور پھر یہ ہنسنا اور رونا اور یہ سارا پروسیس اور ذہانت شروع ہو جائے, تو کیا اس چلتے پھرتے بت کے بارے میں یہ کہنا ممکن ہوگا کہ یہ کروڑوں سال پروسیس سے گزرنے کے بعد خود سے وجود میں آ گیا ہے؟ بہت مشکل ہے یار, بہت مشکل ہے. یہ ہماری جو لمس یونیورسٹی ہے نا اس میں یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ انسان, اور یہ سارے پڑھ پڑھ کے کیا ہو رہے ہیں؟ کافر ہو رہے ہیں, اپنے بنانے والے کا انکار. ان سے کوئی پوچھے کہ پتھر کے بنے ہوئے بت کروڑوں سال بعد بھی خود سے وجود میں نہیں آئے, تو یہ چلتے پھرتے بت, یہ چلتے پھرتے بت جو سونگتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, سوچتا بھی ہے, ہنستا بھی ہے, اس میں فیلنگ ہے, اس کے جذبات ہیں, اور بڑا ذہین ہے, جو کروڑوں بتوں کو بنا رہا ہے, یہ بت اتفاق سے وجود میں آ گیا, بندر سے ترقی کرتے کرتے ایسا اتفاق سے ہو کے آ گیا. خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑی حماقت اور پاگل پنے کی بات آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے ذہین سائنسدان ایسی حماقت کی بات کر کیسے دیتے ہیں؟ اس کا قرآن جواب دیتا ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کتنی کڑوی بات اپنی زبان سے نکال رہے ہیں, جس کی سزا ان کو ملے گی اور جس کا ان کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. جب جواب دہی کا تصور نہیں ہوتا, انسان وہ بات تو لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ڈرتا ہے جس پر لوگوں کی طرف سے ری ایکشن ہو, اس میں تو 100 دفعہ سوچ کے کوئی نظریہ اور تھیوری پیش کرے گا انسان. لیکن خدا کا چونکہ خوف نہیں ہے, آخرت پر ایمان نہیں ہے, تو خدا کے بارے میں جو چاہے کہہ دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر جہنم کی آگ میں جلیں گے. تو اہل جنت کہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے پورا پایا, کیا تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا؟ وہ کہیں گے نام, ہاں ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ عذاب دیکھ لیا ہے. اور اللہ فرمائیں گے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو کھیل اور تماشا, جیسے روبوٹ محض فٹ بال کھیلنے کے لیے نہیں ہوتا, ایسے ہی خالق کائنات نے اتنی خوبصورت مخلوق محض انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا نہیں کی. اس کا بھی ایک مقصد ہے, وہ مقصد قرآن بار بار بیان کرتا ہے, آزمائش. کون میرا شکر گزار بنتا ہے, بن دیکھے ایمان لاتا ہے, اور کون میری نافرمانی کرتا ہے. اور دنیا میں جو آزمائش ایسی ہو کہ اس امتحان کے بعد رزلٹ ہی نہ نکلتا ہو, اس سے بیکار امتحان دنیا میں کوئی, وہ امتحان لینے والا پاگل ہوتا ہے. تو اللہ نے اگر ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا تو ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں نتیجہ, بولو بھائی, نہیں نکلتا. یہاں تو ظالم ترقی کرتا ہے اور مظلوم پستا چلا جاتا ہے. جو قتل کرنے والا وہ بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے, اور جو بے گناہ ہوتے ہیں ان پہ قتل کا کیس بن کے وہ اندر.
سچے لوگوں پہ تہمتیں لگتی ہیں، وہ مجرم نہ ہونے کے باوجود بدنام ہو جاتے ہیں، اور جو اصل مجرم ہوتے ہیں ان پہ وہ متقی اور پرہیزگاری کے روپ میں گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ تو بڑا دو نمبری ہے اس دنیا میں. صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ امتحان کا رزلٹ اس دنیا میں اناؤنس نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ نے الگ جہان رکھا ہے، الگ جہان رکھا ہے. تو جو بھی اس بات کو نہیں مانتے وہ اپنی دنیا کے مقصد کو صرف کھیل اور تماشا بناتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یہ جب جہنم کی آگ میں جلیں گے تو ان سے کہا جائے گا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا. اور اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں مگر انہوں نے اپنے مذہب کو، جو جس کو اسلام کہا جاتا ہے برحق مذہب، اس اسلام کو کھیل اور تماشا بنا لیا، وہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں. آج دیکھیں نا مذہب کے ان چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے جن کا تعلق انٹرٹینمنٹ سے ہے. مذہب کے نام پہ قوالیاں ہو رہی ہیں، ناچ رہے ہیں، ڈھم ڈھم، نبی کی محبت میں کیا کر رہے ہیں. آپ مزاروں میں جا کے دیکھیں قوال بیٹھا ہوگا منہ میں پان رکھ کے، بڑے بڑے سے بال ہوں گے اور وہ جھوم رہا ہوگا ڈھم ڈھماڈم ڈھم ڈھمام، ادھر ناچ گانے چل رہے ہوں گے. گناہ بھی ہو رہا ہے اور لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ نبی کی. بولو بھائی، تو یہ بھی دین کو کھیل، اور اس کے لیے پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا ہے. ان چرسیوں کے لیے بھیجا اللہ نے پیغمبروں کو، ان چیزوں کو پروموٹ، بھنگ پی کے اور چرس پی کے لگے ہوئے ہیں سارے، اور دھمال آ رہا ہے. وہ دیکھا ہوگا آپ نے یوٹیوب پہ کرنٹ والے بابا، وہ پڑھ رہے ہیں، کوئی بندہ آتا ہے اس کو یوں لگایا وہ گھومتا ہے. یہ کون سا بابا ہے بھائی؟ کیا پیغمبروں کی تعلیمات ان حماقتوں کے لیے تھیں، ان ناچنے والے لوگوں کے لیے ہیں؟ یہ چیزیں پیغمبر پروموٹ کر کے گئے ہیں دنیا میں. اللہ نے اس کے لیے پیغمبروں پہ پتھراؤ ہوا ہے، ان کے خون جوتوں سے بھرے، وہ اس چیز کے لیے ہوا ہے یہ سب کچھ. فلانے بابا وہ آ رہا ہے تو کرنٹ لگ رہا ہے، وہ بابے آ کے سر تو وہ بابا کا ہاتھ چومتے ہیں تو وہ کلابازیاں کھاتا ہے. سب کو چترول لگاؤ ایک دفعہ تمیز سے، سب سیٹ ہو جائیں گے. مزاروں پہ جا کے دیکھو، دیگوں پہ دیگیں، لنگروں پہ لنگر، اور قوالیاں چل رہی ہیں، اور بے پردہ عورتیں بھی آ رہی ہیں، اور وہ جن چڑیل، کوئی جن اتارنے مزار پہ جا رہا ہے، کوئی بھوت، اور جتنے لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں انہی پہ جن چڑیل بھوت چمٹتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں جب جن چڑھتا ہے تو میں مزار پہ جاتا ہوں، جن اتر جاتا ہے. میں نے کہا تم پہ چڑھتا ہی اس لیے ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ کہاں جائے گا؟ مزار، اور وہ وقتی طور پر اتر جاتا ہے. میں نے کہا یہ بابا نہیں اتار رہے جن. کہہ رہے کیوں؟ بلکہ ایک صاحب کا تو فون آیا، ان کو فالج ہوا تھا بیچاروں کو، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، آدھا دھڑ ان کا مفلوج، علاج کر کر کے تھک گئے. تو ان کو کسی نے کہا بتایا کہ فلاں مزار پہ جانا تو وہ وہاں سے تمہارا دھڑ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا دیکھو وہ جو بھی بابا تھے، جو بھی نیک آدمی ہوں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کے دونوں دھڑ کیا ہو گئے تھے؟ مفلوج. انتقال میں یہی ہوتا ہے نہ ادھر کا دھڑ کام کر رہے ہیں نہ ادھر کا. میں نے کہا پھر ان کو غسل دیا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کو ادھر لٹایا، یوں کرایا، تو وہ ان کا ایک دھڑ کیا ایک انگلی بھی کام ہے بھائی. تو جس بیچارے کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں، چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہو، وہ آدھے دھڑ والے کو ٹھیک. بولو بھائی، اگر ان میں یہ ٹھیک کرنے کی طاقت ہوتی تو سب سے پہلے اپنا کم از کم آدھا دھڑ تو ٹھیک کرتے نا. کمال ہے جس کا آدھا دھڑ خراب ہے وہ ایسے کے پاس جا رہا ہے جس کے دونوں دھڑ کام، دھڑ سمجھتے ہیں نا آدھا پورشن جس باڈی میں. تو ان کی سمجھ میں آیا الحمدللہ وہ حاجات پوری کروانے کے لیے مزار نہیں ہیں، اس کے لیے مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں. اللہ کے گھر میں یہاں دعا مانگو، اور تگڑی دعا مانگنی ہے تو بیت اللہ پہنچ جاؤ، سیدھا اللہ کے اصل اوریجنل گھر. یہ بھی اوریجنل گھر ہے، وہ بالکل مرکز ہے، وہ تمام گھروں کا سر. بیت اللہ میں جا کے دعائیں مانگو، غلاف پکڑ کے دعائیں مانگو، اور ملتزم سے چمٹ کے دعائیں مانگو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتزم سے چمٹ کے دعائیں مانگی ہیں. وہ ایک ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہہ رہے ایک دیہاتی آیا، میں نے وہاں ملتزم پہ دیکھا وہ چمٹ کے نا ملتزم دعا مانگ رہا ہے، وہ بیچارہ سیدھا سادہ دیہاتی. پھر مجھے آ کے بتا رہا، کہہ رہے آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے دعا مانگی ہے آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے بولا ہے کہ میرا یہ کام کر دے. وہ سیدھا سادہ آدمی تھا بیچارہ، اس کو نہیں پتا. جیسے ہم بالکل کسی کا گریبان پکڑ لیتے نا، بھائی یہ کام کر. کہہ رہے آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے بولا ہے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے. تو وہ بیچارے کی اپنی تعبیر تھی، کوئی ہوتا تو فوراً گستاخ کا فتویٰ لگا دیتا اس کے اوپر. وہ جیسی اس سیدھا دیہاتی، ویسی اس کی زبان، جو اس کے جذبات تھے وہ اسی الفاظ میں اس نے اس کو بتایا. تو حقیقت یہی ہے کہ جو ملتزم پہ کھڑے ہو کر جب بیت اللہ کی چادر کو پکڑ کے اور رخسار وہاں رکھ کے دعا مانگتے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے اللہ سے لپٹ کے دعا مانگ. تو یہ ہے مسجد میں آؤ، گھر میں رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا مانگو. مسجد مزار پہ اگر جا رہے ہو تو ان بزرگ کے لیے دعا مانگنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بڑے بزرگ تھے، ان کی قبر پہ گئے تو ان کے لیے دعا مانگو کہ اللہ ان کے درجات اور زیادہ بلند کر دے. بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے.
اس سے آگے بڑھو گے تو کیا ہو جائے گی؟ بدعت، ناجائز. تو یہ بھی دین کو کھیل تماشا بنانے والی بات ہے. قوالیاں ہو رہی ہیں، دھوم دھڑک کے ڈھم ڈھم ہو رہا ہے، اور کلابازیاں کھا رہی ہیں، وجد آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ تماشا. ڈانس ہو رہا ہے نبی کی محبت میں. ہم تو دیکھتے ہیں اب تو باقاعدہ نعتوں پہ کیا چل رہا ہے. میں نے وہاں دیکھا وہ سمندر کے کنارے کچھ لڑکے کیا کر رہے ہیں، ایک نعت چل رہی ہے اور ڈانس کر رہے ہیں. یہ بھی دین کو کیا ہے، یہ دین کے ساتھ کیا ہے یہ. اور نعتوں کے اسٹائل بھی اسی قسم کے آ رہے ہیں. نعت میں ایک وقار ہونا چاہیے، ایک نور ہونا چاہیے. نعت پڑھنے کا انداز ایسا جیسے کوئی فلم کا گانا ہو. تو یہ نعت کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں ہے؟ ایسے اسٹائل میں نعتیں کہ لوگ تھرکنا شروع، ناچنا شروع، کلابازیاں کھا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا پہلی نظر میں کہ یہ نعت پڑھ رہا ہے، یہ کوئی مائیکل جیکسن کا کوئی گانا چل رہا ہے یہ. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ انہوں نے دین کو کیا بنا لیا؟ انٹرٹینمنٹ، تفریح کا ذریعہ. دین اصل کیا تھا؟ قرآن میں آج ہم نے آیتیں پڑھی، قل تعالوا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. اے نبی ان سے کہو آؤ. جیسے کیسے پیار سے ہم کسی کو کہتے ہیں نا، یار تو ادھر ادھر جا رہا ہے، تو بھٹک رہا ہے، آ جا ادھر، آ جا چھاؤں میں آ جا. مجھ سے لوگ آتے ہیں نا، کوئی الگ گھریلو مسئلہ کہنا حضرت سب کے سامنے، میں کہتا ہوں ادھر چھاؤں میں آ جاؤ. حالانکہ چھاؤں ہوتی نہیں ہے، ادھر چھاؤں میں آ جاؤ، ذرا ادھر بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو. تو اللہ کیا فرما رہے؟ تعالو، ادھر آؤ، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے رب کن چیزوں سے. سارا کچھ ہم کر رہے ہیں رب کو خوش کرنے کے لیے نا بھائی. اگر کوئی قوالیاں بھی پڑھ رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہے؟ رب کو خوش کرنا. تو اللہ کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. ان دھوم دھڑکوں سے خوش نہیں ہوتا. خوش ہوتا ہے ان کیا ہے؟ تعالوا ما حرم ربکم اللہ تشرکوا بہ شیئا. سب سے پہلے اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے بولو بھائی نہیں پکار. سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. وبالوالدین احسانا، گھر میں ابا اور اماں کے جا کے پوچھو کہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہو. احسان کا مطلب اچھا سلوک نہیں، بہت اچھا. احسان کہتے ہیں کسی بھی معاملے کو انتہا تک پہنچانا، بہت اعلیٰ درجے تک پہنچانا، اس کو احسان کہتے ہیں. جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایکسیلنٹ. کوئی کام آپ کو نا ایکسیلنٹ، ایک ہوتا ہے گڈ. گڈ کا مطلب اچھا کیا آپ نے، ایکسیلنٹ کا مطلب ہٹو بچوں. تو ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک ہو کہ والدین کہیں بھائی بول لو نا ہٹو بچوں، یہ ہمارا بچہ ایسا ہے، بچوں باقی سارے ہٹو. یہ ہے کیا؟ احسان. وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق. ہر وقت غربت غربت غربت، پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں، اور بچے کھا جائیں گے، بچے نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا، بچوں کو قتل ماں کے پیٹ میں بھی ضائع نہ کرو، پیدا ہونے کے بعد بھی ضائع نہ کرو. کیوں؟ نحن نرزقهم وإياكم. ان کو رزق فیملی پلاننگ والے نہیں دیتے، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں. اور تو جو بڑا ہو گیا نا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو نے، اور کھا کھا کے اتنا مسٹنڈا ہو گیا، تجھے بھی روزی IMF والوں نے نہیں دی ہے. تجھے کس نے روزی دی ہے؟ میں نے. یہ گورنمنٹ تجھے نہیں کھلاتی ہے جو تیرے لیے پالیسیاں بنائے گی کہ 2 بچے یا 3 بچے. یہ گورنمنٹ تیرا خدا نہیں ہے. یہ چیف جسٹس جو تجھے پانی نہیں پلا رہا، جو کہہ رہا ہے کہ جناب اتنے گیلن پانی اتنا نکل رہا ہے، کہاں سے پانی پئیں گے. میں نے بتایا تھا نا، وہ چیف جسٹس صاحب نے بیان کیا تھا کہ اتنے کروڑوں گیلن پانی زمین سے نکل رہا ہے، پانی ختم. تو بچے کیا کرو؟ روکو. تو میں نے کہا رپورٹ اس کو نہیں کہتے کتنا نکل رہا ہے، رپورٹ اس کو کہتے ہیں کہ جا کتنا رہا ہے اور اس میں سے نکل کتنا رہا ہے. جاتے میں کی رپورٹ نہیں بتائی کہ کتنا زمین میں جا رہا ہے. یہ تو حالات ہیں ان لوگ، اور کہتے ہیں پڑھے لکھے ہیں. اور پھر صبح شام مولویوں پہ طنز کہ ان مولویوں کو آتا کیا ہے. مولویوں کے پاس اللہ کا شکر ہے سینس الحمدللہ. بولو بھائی. مولوی کو اتنا پتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ اس بچے کو پیدا کرنے والے کو پتا ہے کہ اس کو کتنا رزق چاہیے، کس نوعیت کا رزق چاہیے اور کہاں سے چاہیے. اس کو یہ بھی پتا ہے اس کو کتنا دودھ چاہیے. پتا ہے آپ کو بچے کا جتنا ویٹ ہوتا ہے نا، اسی حساب سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے. بچہ اگر دبلا ہے تو اس کو دودھ کم چاہیے نا، وہ دودھ کمزور ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی کم. بچہ اگر صحت مند پیدا ہو نا، اس کو دودھ، کیونکہ وہ زیادہ خوراک ہے اس کی، تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی بولو بھائی زیادہ. بچے میں جس منرل کی کمی ہوگی نا، ماں کے دودھ میں وہی چیز زیادہ ہوگی. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے بھی کوئی کہے کہ اللہ نہیں کھلاتا اور وہ کیلکولیشن کرتا رہے بیٹھ کے، تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کون ہوگا میرے بھائی؟ اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نحن نرزقہم، ان کو رزق بھی ہم اور تمہیں رزق بھی کون دے گا؟ ہم دیں گے. لہذا اس نیت سے نہ آپ کو نسل روکنے کی اجازت اور نہ ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنے کی اجازت. اگر کوئی ایسا کرتا ہے، سارا دن بیٹھ کے نعتیں پڑھتا رہے، میلاد شریف کی محفلیں مناتا رہے، قوالیاں کرتا رہے، میرے بھائی اس کا جنت میں جانا بولو نا. مجھے پتہ ہے میرے بیان پہ ایک آدمی نے کمنٹ سے کہتے کہ ان کے تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اخلاق ہی نہیں ہے، اور کیسے کیسے موضوعات کو یہ لوگوں میں جا کے چھیڑتے ہیں. تو ٹھیک ہے، میں بیٹھ کے پھر میٹھی میٹھی
آپ سے باتیں کر لیتا ہوں, بس سب جنت میں جائیں گے, جہنم میں کوئی بھی نہیں جائے گا. پڑوسیوں سے, اب ہماری جو اسکولوں کی اسلامیات ہے نا, پتہ ہے کیا ہے وہ, پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو, سچ بولو. تو یہ تو عیسائی بھی کہتا ہے